باب اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پاک تمہاری اولاد کے مقدمہ میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ مرد بچے کو دوہرا حصہ اور بیٹی کو اکہرا حصہ ملے گا اگر مرحوم کا بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں دو یا دو سے زائد تو ان کو 2/3 ترک کا ملے گا، اگر مرحوم کی ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ترک کا ملے گا، اور مرحوم کے ماں باپ ہر ایک کو ترک کا میں سے چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، اگر مرحوم کی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی، پوتا یا پوتی، اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 1/3 حصہ، باقی سب باپ کو ملے گا، اگر ماں باپ کے سوا مرحوم کے کچھ بھائی بہن ہوں تب ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، یہ سارے حصے مرحوم کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ادا کیے جائیں گے، مگر وصیت مرحوم کے 1/3 مال تک جہاں تک پوری ہو سکے پوری کریں گے، باقی 2/3 وارثوں کا حق ہے، اور قرض کی ادائیگی سارے مال سے کی جائے گی، اگر کل مال قرض میں چلا جائے تو وارثوں کو کچھ نہ ملے گا، تم کیا جانو باپ یا بیٹوں میں سے تم کو کس سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے اپنی رائے کو دخل نہ دو، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی مصلحت کو خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال اس باب چھوڑ جائیں، اگر اس کی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی، تب تو تم کو آدھا ترک کا ملے گا، اگر اولاد ہو تو 1/4 یہ بھی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا، اسی طرح تم جو مال وہ اس باب چھوڑ جاؤ اور تمہاری اولاد بیٹا بیٹی کوئی نہ ہو تو تمہاری بیویوں کو اس میں سے 1/4 ملے گا، اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ، یہ بھی وصیت اور قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت مر جائے اور وہ کلالہ ہو، نہ اس کا باپ ہو نہ بیٹا، بلکہ ماں جائے ایک بھائی یا بہن ہو یعنی اخیافی، تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر اسی طرح کے اختیائی بھائی بہن ہوں تو سب مل کر 1/3 پائیں گے، یہ بھی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد، بشرط یہ کہ مرحوم نے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت نہ کی ہو، یعنی سلس مال سے زیادہ کی۔ یہ سارا فرمان ہے اللہ پاک کا، اور اللہ ہر ایک کا حال خوب جانتا ہے، وہ بڑے تحمل والا ہے، جلدی عذاب نہیں کرتا۔